ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ایسی برکت والی ہے، شان والی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے انسان کے لیے غیبی طور پہ رزق اور فتوحات کے دروازے کھول دیتا ہے، اور غیبی مخلوق اس کے ساتھ معاون اور مددگار بن جاتی ہے۔ اور اگر انسان پر کوئی بھی شیطانی چیزوں کا، جنات کا، جادو کا حملہ ہو، اس آیت کی برکت سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب غیبی مخلوق انسان کی طاقتور حمایت کرنے والی اور معاون بن جائے، اور یہ تو اس دور کے اندر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ شیطانی طاقتیں بھی چل رہی ہیں اور رحمانی طاقتیں بھی اپنا کام کر رہی ہیں۔ ایک دجالی نظام ہے جو آہستہ آہستہ دجال کے قریب جا رہا ہے، اور ایک رحمانی نظام ہے جو ہمیں قیامت کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ دونوں طاقتیں آپس میں ہمیشہ متصادم رہی ہیں۔ شیطانی طاقت رحمانی طاقت سے ہمیشہ تصادم میں رہی، اور رحمانی طاقت جو ہے وہ ہمیشہ غالب آتی ہے۔ اب ایک طاقت رحمانی ہے، ایک ہے شیطانی۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ایسی پاورفل ہے کہ یہ رحمانی طاقت کو مضبوط کرتی ہے انسان کے اندر، انسان کے ارد گرد، اور شیطانی قوتوں کو زوال پذیر کرتی ہے۔ اب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو شیطان کے بہت زیادہ پجاری نظر آئیں گے۔ وہ ایک آنکھ والے، انہوں نے اپنی باقاعدہ طور پہ علامت رکھی ہوئی ہے، اور یہ خالی آپ کو دنیا کفر میں نہیں ملیں گے، آپ کو مسلمانوں کے محلوں میں، علاقوں میں، مسلمانوں کے حلیے میں ملیں گے۔ اور وہ عبادت شیطان کی کرتے ہیں، کیونکہ وہ شیطانی طاقتوں سے مدد لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا شیطان کو خوش کریں گے ہمارے کام اتنے مضبوط ہوں گے۔ اب یہ مسلمان جو ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے عمرہ کیا، حج کیا، رمضان میں نے روزے رکھے، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، میں اتنے کاموں میں لگا ہوا ہوں، میرے کام ہوتے نظر نہیں آتے۔ یہ اکثر مسلمان جو ہے وہ سوچتا ہے، اور پھر اس کو شیطانی قوتیں جو ہے کیسے ہپناٹائز کرتی ہیں۔ اب یہ نیٹ پہ بہت ہو رہا ہے، یہ جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میرے پاس اکثر یہاں پہ لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں باقاعدہ طور پہ بریفنگ دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے گروپ میں آ جائیں شیطانی طاقتوں کے، پیسہ بے بہا ہو جائے گا، آپ کو اور بہت سی سہولتیں ملیں گی۔ اب یہ آپ کو یہاں اپنے قرب و جوار میں، چونکہ آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کام اس وقت عروج پر ہے خود ہمارے ارد گرد۔ اب لوگ کیا سوچتے ہیں، کیسے متنفر کرتے ہیں، جی آپ نماز پڑھی، کوئی کام ہو رہے ہیں آپ کے؟ کہتا ہے جی ابھی تک تو نہیں ہوا۔ تو پھر نماز کا فائدہ کیا ہے؟ وہ نماز میں طاقت ہی نہیں ہے، ہم آپ کو ایک طاقت دلواتے ہیں۔ آپ نے تراویح پڑھی، آپ نے روزے رکھے، آپ نے حج کیا، آپ نے عمرہ کیا، آپ یہ دین اور نماز اور قرآن اور گیٹ اپ میں ہیں اسلام کے، تو اس میں کوئی آپ کو فائدہ ہوا؟ آپ تو غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ تو پریشانیوں میں ہیں۔ تو بندہ سوچتا ہے ہاں، وہ کہتے ہیں جی ایک طاقت ہے، بڑی مضبوط طاقت ہے، وہ شیطانی طاقت کا آپ کو ریفرنس دیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے شیطان ہے، وہ کہیں گے قوت ہے، غیبی قوت۔ اب وہ غیبی قوت جو ہے وہ ایک آنکھ ان کی نشان ہے، دجال ایک آنکھ ہے۔ اب جو ہے، اب یہاں میں آپ کو اس قوت کا بتا رہا ہوں جو اصل میں طاقت ہے، جو آپ کے ارد گرد یوں طاقت مضبوط ہوتی جائے گی، آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے وہ کام آپ کا ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں شیطانی چیزیں جو رکاوٹ ڈالیں گی، یہ رحمانی قوت جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی، بجلی جل رہی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی کہ آ کدھر سے رہی ہے۔ اب ہم بجلی دیکھ نہیں سکتے کہ بجلی گزر رہی ہے یہاں سے، روح نکل رہی ہے جسم سے، لیکن نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیں۔ تو یہ طاقت جو ایک رحمان کی ہے اور ایک شیطان کی ہے۔ شیطان کی طاقت اللہ نے اسے مہلت کے طور پہ دی ہے
ریئل میں اس کی طاقت نہیں ہے جو اصلی اپنی ہوتی ہے۔ اللہ کی طاقت تو اپنی ہے۔ اچھا شیطانی طاقت جو ہے وہ رحمان کے سامنے، رحمانی قوت کے سامنے طاقت نہیں رکھتی، زوال پذیر، زیرو، پگھل جاتی ہے۔ ہمارا کنیکشن جو اللہ سے ہے وہ کمزور ہے، ورنہ شیطانی قوت ہم پر اٹیک کر ہی نہیں سکتی۔ اب آپ کہتے ہیں جی وہ آپ کو بریفنگ دیں گے کہ آپ جی اس کو مانیں، ہمارے اس میں آئیں، آپ ان کاموں کو کریں۔ اب وہ میرے پاس یہاں ایک لڑکا آیا، وہ بڑا پڑھا لکھا، بہت ٹاپ ایک کمپنی کا ہیڈ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے انہوں نے بریفنگ دے کے بلایا تو میں تھوڑا کنونس ہو گیا۔ جب میں ان کے قریب گیا انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے یہ جو گندگی ہے نا انسان کا قضائے حاجت، اس کو کھانا ہے۔ میں نے کہا یہ کون کھاتا ہے؟ دیکھو تبھی تو طاقت آئے گی، پھر آپ نے یہ مردہ گوشت کھانا ہے، پھر یہاں تک کہ ایسی عجیب عجیب کام۔ تو میں نے وہیں سے بھاگا، پھر میں کیونکہ اندر کچھ ایمان کی رمق تھی۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ وہ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، ہم رحمان کو خوش کریں گے تو ہمارے کام ہوں گے نا، لیکن ہم نام رحمان کا لیتے ہیں، کھا حرام رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، چوری کے پیسے کھا رہے ہیں، غبن کا کھا رہے ہیں، دھوکہ دے کے کھا رہے ہیں، فراڈ کر کے کھا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ اندر بھی جو جا رہا ہے وہ بھی حرام ہی جا رہا ہے۔ حلال جائے گا تو دعا قبول ہوگی، وظیفوں کا اثر ہوگا، نماز کا اثر ہوگا۔ تو اس میں ہماری نماز میں کمی نہیں ہے، ہمارے عمل میں کمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کی نماز سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، آپ نے ابھی مجھ سے وظیفے لیں گے تو کہیں گے جی ہم نے تو 40 دن وظیفہ بھی کر لیا ہے، ابھی تک کوئی کام ہوا نہیں ہے، ہم نے تو یہ کام بھی کر لیا، ابھی تک میں حج کر کے آیا جی تو میں نے کعبے کے غلاف پکڑ کے دعائیں کی تو میرا کام ہی نہیں ہو رہا۔ اب آپ بتائیں کہ اندر جو جا رہا ہے وہ آپ نے چیک کیا کہ آپ کے کھانے میں جو چیز ہے وہ آئی کہاں سے، کس طریقے سے بنی، کس ہاتھ سے؟ بے نمازی کے ہاتھ کی بنی، بے نمازی نے بنا کے آپ کو دیا، چاہے آپ نے اچھے انداز میں خرید لیا لیکن بے نمازی کے ہاتھ کا کھا رہے ہیں، کسی عقیدہ غلط کے ہاتھ کا کھا رہے ہیں، پھر آپ جھوٹ بول کے پیسہ بنا رہے ہیں مثال کے طور پہ کسی بھی انداز سے، تو مجھے بتائیں پھر اس میں اندر نورانیت آئے گی؟ اس میں غلطی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یا ہمارے وظائف کی نہیں ہے، ہمارے کھانے کی ہے، ہمارے جو کمایا جاتا ہے اس چیز کی ہے۔ اب یہاں جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ نمل کی، اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اب ایک آیت کے اندر اللہ نے سب چیز کو بیان کر ایسے معجزے کو بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جمع کرتے تھے، جب ان کا لشکر چلتا تھا تو بادشاہ بھی اپنا لشکر لے کے جاتے ہیں، جماعت ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی جماعت، کسی کی بڑی۔ اب یہاں ان کا لشکر تھا، اور کتنا بڑا لشکر، جب بھی وہ ٹریولنگ کرتے، جب انہوں نے جانا ہوتا تو آپ کا لشکر ایک جگہ جمع ہوتا، وہ جگہ کتنی ہوتی، لشکر کتنا بڑا ہوتا۔ اب وہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ 300 میل جگہ ہوتی، لشکر 300 میل تک پھیلا ہوتا۔ اب آپ خود سوچئے 300 میل، یہاں سے لے کر اگر لشکر جو ہے اب 380 تو یا موٹر وے سے لاہور ہے، یا اب یہ ہم سے یہاں لاہور جو ہے 280 ہے جی ٹی روڈ سے۔ اب سمجھیں کہ یہاں سے لاہور تک حضرت راولپنڈی سے لاہور تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر یوں پھیلا ہوتا۔ کیسے؟ اب وہ اس کی ترتیب تھی، 75 کلومیٹر میں انسان بیٹھتے تھے، اس طرح کھڑے ہوتے اپنے لے کر جانور یا ہر چیز اس پہ بیٹھے ہوتے گھوڑوں پہ۔ 75 کلومیٹر میں پھر پیچھے جنات ہوتے، اس سے 75 کلومیٹر پیچھے وہ طیر، یہ پرندے ہوتے، اس سے 75 کلومیٹر پیچھے وحشی جانور ہوتے۔ اب یہ 4 میں ڈیوائیڈ کر کے تو یہ لشکر یوں جمع ہوتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ تھا کہ یہ اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا کہ آپ کے گروپ میں، آپ کے لشکر میں دنیا کی ہر مخلوق تابع ہو کے جمع ہوتی۔
اور یہ کسی نبی کو معجزہ نہیں ملا، نہ اول نہ آخر، کسی انسان کو بھی نہیں ملا۔ پھر آپ کی حکومت سب پہ تھی، کسی مخلوق ایسی نہیں ہے کوئی جس پہ نہ ہو۔ اب آپ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، پھر آگے فرمایا فہم یوزعون، ان سب کو روکا جاتا تھا، یعنی یہ نہیں کہ تم چلو چلو، بلکہ روک روک کے ان کو ترتیب کے ساتھ جو ہے آگے چلایا جاتا تھا کہ اب انسان آ جائیں، اب جنات آ جائیں، اب پرندے آ جائیں، اب درندے آ جائیں۔ پھر یہ لشکر یوں ترتیب سے چلتا تھا، اس کی ہیبت ہوتی تھی، ٹھاٹھ ہوتی تھی، شان ہوتی تھی، اور سارے شیر و شکر ہوتے تھے، یعنی جن انس آپس میں لڑتے نہیں تھے، درندے پرندے آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ اب یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ بھیڑیا بھی ہو اور بکری بھی ہو، اور شیر بھی ہو اور دمبا بھی ہو، اور پھر پرندے اسی طرح سارے، اور جن اور انسان آپس میں بالکل سکون سے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا لشکر کائنات میں کبھی تیار نہیں ہوا اور نہ کبھی آسمان نے دیکھا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت تھی، اللہ نے ان کو قدرت عطا فرمائی۔ اب جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت اور قدرت عطا فرمائے، تو اب جنات جو ہے وہ آپ کے کام کو خراب کرتے ہیں۔ آپ صحیح کام کر رہے ہیں، ایک دم وہ بیچ میں آ کے یا وسوسے ڈالیں گے، یا وہ آپ کے کام میں رکاوٹیں ڈال دیں گے۔ آپ سمجھیں گے یہ کیا ہو گیا ہے؟ جتنا نیک بندہ ہوگا، جتنا نمازی پرہیزگار ہوگا، اتنا شیاطین اس کو نقصان دینے کے لیے جنات اس کے کاموں میں رخنے ڈالیں گے۔ پھر یہ پرندے، پھر یہ درندے، یہ سب، پھر انسان، یہ سارے جو آپ کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں یا آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ یہ چاروں کے چارے جو دنیا کے اندر مخلوقات کی اقسام ہیں، یہ آپ کے تابع ہو جائیں گی غیبی طور پہ۔ اب یہ غیبی مخلوق، چونکہ سلیمان علیہ السلام کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام، جیسے آپ پارٹیوں میں ہوتے ہیں، ابھی آپ جس پارٹی کے ہیں، اب آپ کی پارٹی جو بھی ہے سیاسی یا مذہبی، دوسرا بندہ آپ کسی بالکل اجنبی بندے سے ملیں، وہ آپ کی پارٹی کی تعریف کر رہا ہو تو آپ اس سے انسیت ہو جائے گی اور آپ اس کے قریب ہو جائیں گے، آپ اس سے ایسے دل لگی اور شیر و شکر ہو جائیں گے جیسے صدیوں سے جانتے ہیں۔ لیکن جو آپ کا سگا بھائی ہے، وہ آپ کی پارٹی مذہبی یا سیاسی کا مخالف بات شروع کرے تو آپ اس سے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ آج دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اب ایک پارٹی ہے دنیا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوقیت، عزت دیتی ہے، وہ جنوں میں سے ہے، انسان تو ہے ہی ہے لیکن جنوں میں سے بھی ہے۔ اب جب آپ سلیمان علیہ السلام کی قدرت کو، طاقت کو جو اللہ نے دی تھی انہیں، جب اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ غیبی مخلوق جو سلیمان علیہ السلام کی معاون ہے اور آپ سے محبت کرتی ہے، وہ آپ سے بھی محبت شروع کر دے گی، اور جو سلیمان علیہ السلام سے بغض رکھتی ہے، لیکن بغض ان کا ڈر کی وجہ سے ہے کہ سلیمان علیہ السلام قید کر دیتے تھے، جکڑ لیتے تھے، تو ان پہ سلیمان علیہ السلام کا نام بھاری ہے اور وہ خوف کھاتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے نام سے اور بغض رکھتے ہیں، تو وہ بھی آپ سے ڈر جائیں گے اور آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ نے دونوں چیزیں تاثیرات رکھی ہیں۔ اب یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، آپ کے کام بند اللہ کھول دے گا، رزق بند دروازے کھول دے گا۔ جو رزق میں، تجارت میں، نوکری میں، کاروبار میں، آپ کے خرید و فروخت میں یہ شیطانی قوتیں رکاوٹ ڈالتی ہیں، وہ فرار ہو جائیں گی، اور آپ غیبی مخلوق، غیبی طاقتیں، وہ آپ کے ساتھ معاون اور مددگار ہو جائیں گی۔ اس پر بہت سے واقعات ہیں، میں ابھی وہ نہیں سناتا، وہ الگ کسی وقت کسی اور چیز میں سنا بھی چکا ہوں پہلے، لیکن مزید سناؤں گا۔ اب یہاں یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 17 سورہ نمل، آیت نمبر 17، آپ سارے اس کو پڑھیے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ یوزعون۔ اب یہ آیت کریمہ آپ 70 بار پڑھیں اور 21 دن پڑھ کے دعا کرتے رہیں۔ آپ کے جو بند کام ہیں، چاہے وہ رشتے میں ہے، شاید جو ہے اولاد میں، یا آپ کے کاروبار میں، کسی بھی معاملے میں، آپ اس کو پڑھیں گے، وہ اللہ دروازے کھول دے گا۔ آپ نے چاہتے ہیں کہ غیبی طاقت آپ کے ساتھ آئے، غیبی مخلوق آپ کے ساتھ معاون اور مددگار ہو جائے، تو آپ اس آیت کریمہ کو
پھر بھی 21 دن تک پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ کے کاموں میں غیبی مدد آئے گی۔ جس کام کو کرنے جائیں اس کو پڑھتے جائیں، اللہ اس کام میں رکاوٹ نہیں ہونے دے گا۔ جس طرف جاتے ہیں ڈیلنگ کرنے، میٹنگ کرنے، بات کرنے، عدالت جا رہے، آپ اس کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اس میں تاثیر اور طاقت، چونکہ غیبی قوتیں آپ کے ساتھ اللہ کی رحمانی چل پڑیں گی اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔